إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. واجب الاحترام قابل قدر حضرات گرامی، اچھا مریض وہ ہوتا ہے
جو اپنے معالج کی ہدایت پہ عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی مریض ایسا ہے جو ڈاکٹر صاحب کو کہے کہ تم میری بات مانو، مریض ہے اور الٹا ڈاکٹر صاحب کو، حکیم صاحب کو کہتا ہے کہ تم میرا مشورہ مانو، کتنا احمق اور نادان وہ مریض ہے۔ اور ایک شاگرد ہے اور ایک بیٹا ہے، شاگرد استاد کو کہتا ہے کہ تم میرے کہنے پہ چلو، اور بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے کہ تم میرے کہنے پہ چلو۔ آپ سب بھائی کہو گے یہ بیٹا بڑا نالائق ہے، یہ شاگرد بڑا احمق ہے۔ اللہ والو، یہ بیٹا اپنے باپ کے کہنے ماننے کی بجائے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اور شاگرد اپنے استاد کا کہا ماننے کی بجائے اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ مریض اپنے ڈاکٹر اور معالج کی بات کی بجائے اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر، یہ مریض اور یہ باپ اور یہ استاد، ساری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے کر لیں، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کی خاک نہیں بن سکتے۔ کتنا نادان امتی ہے اور احمق ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ماننے کی بجائے اپنی بات کو، اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہے۔ آپ سب کہو گے بڑا احمق ہے، بڑا نادان ہے، بڑا بیوقوف ہے، بلکہ بیوقوفوں کا سردار ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بات اور آپ کے فرمان کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اپنی بات، اپنی رائے، اپنی عقل کو مقدم کرتا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت اور شان پہ قربان جائیں، ساری دنیا کا پسینہ بدبو والا، میرے آقا کا پسینہ بھی خوشبو والا۔ اور میں قربان جاؤں رب کائنات کی ذات اقدس پر، اللہ والو، جو بندہ رب کی بات ماننے کی بجائے اپنی بات کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے اللہ کی بات کو نیچے کرنا چاہتا ہے، بڑا احمق ہے، بڑا نادان اور انتہائی بے وقوف ہے۔ آؤ ہم اپنی زبان سے جب کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ پاک سب سے بڑا ہے، آؤ اپنے رب کی بات کو بڑا کریں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ، آپ کے ساتھی اور نبی کریم کے جو شاگرد ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہوئے حد سے زیادہ، ایک ہوتا ہے حد کے اندر، ایک ہے حد سے زیادہ، رب کائنات نے اپنے پاک پیغمبر کے پیارے صحابہ کی شان حد سے زیادہ ہی بیان فرما دی ہے۔ اللہ کا قرآن بولتا ہے، ذرا محبت سے اپنے چہرے میری طرف کیجئے، آج بڑی پیار اور بڑی محبت کی باتیں سماعت فرماؤ گے، اور سننے سے پہلے یہ تہیہ کر لو، انشاءاللہ آج آئے ہیں تو یہ نیت اور ارادہ لے کے کہ اپنی بات کو چھوٹا کرنا ہے، اپنے رب کی بات کو بڑا کرنا ہے انشاءاللہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، لوگو جان لو تمہارے اندر اللہ کے رسول ہے۔ اللہ پاک کی پر رحمت کتاب، پارہ نمبر 26، اور سورت کا نام سورۃ الحجرات، اور سورہ حجرات کا پہلا رکوع میرے بھائی جناب واجب الاحترام محمد یوسف صاحب نے بڑی سختی سے مجھے حکم کیا ہے، جو بات بھی کرو اس کا حوالہ پیش کرو۔ انشاءاللہ جو آیات کریمات میں پڑھوں گا اور تلاوت کروں گا،
اللہ پاک کی پررحمت کتاب 26واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الحجرات، سورہ حجرات کا پہلا رکوع اللہ ارشاد فرماتے ہیں تم میں اللہ کے رسول ہیں، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہارا کہا ماننا شروع کر دیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، رب کے رسول ہیں، ایک ہے تم ان کی اطاعت کرو، اور دوسرا کہ اللہ کے نبی تمہاری بات تسلیم کرنا شروع کر دیں، لعنتم، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے اور مشکل میں پڑ جاؤ گے، تمہاری دنیا بگڑ جائے گی اور تمہاری آخرت تباہ ہو جائے گی، اور تمہارے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا اور اسلام کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اپنے رب کی بات کو ماننا ہے، اپنے پاک پیغمبر کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ رب کا قرآن سنیے، اللہ نے کیسے محبت کے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ پاک نے حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، رب کائنات نے اپنے پاک پیغمبر کے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو مزین کیا ہے اور ایمان کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ دل میں جو پردہ ہے اس کو صاف کر کے اور دل میں جو زنگ ہے اسے اتار کے رب کائنات نے اپنے نبی کے صحابہ کی شان حد سے زیادہ ہی بیان فرما دی ہے۔ ایک حد کے اندر ہے، ایک حد سے زیادہ ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے میں نے ان کے دلوں کو پاک صاف کیا اور کیا رکھا؟ جہاں زنگ ہوتا ہے، جہاں برائیاں اور شرک و بدعت ہوتا ہے، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ایمان کو مزین کیا ہے اور تمہارے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ محبت سے آمین فرما دو، اللہم حبب الینا الایمان، اے پاک پروردگار ہمارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دے، ایمان کی محبت آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کے دلوں میں ایمان محبوب ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ذرا محبت سے سنیے، کفر کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان دین سے خارج ہو گیا، اور اللہ پاک نے کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اس سے آگے فرمایا فسوق ہے۔ فسوق کا معنی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ، اور اس سے آگے فرمایا والعصیان، عصیان کا معنی صغیرہ گناہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ان کے دلوں میں رب کائنات نے ایمان کو محبوب بنایا اور اسے مزین کر کے سجا دیا، اور کفر کو اور بڑے گناہوں کو اور چھوٹے گناہوں کو اللہ پاک نے ان کو دور فرما دیا۔ رب کا قرآن ہے اور پارہ نمبر 26 ہے، سورت کا نام سورہ حجرات ہے، اور آیت اللہ پاک نے پہلے رکوع میں نازل فرمائی ہے۔ دو چیزوں میں اللہ نے محبوب بنا دیا، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ حضرات گرامی ذرا محبت سے دیکھیے، ایک لفظ تو آپ نے سنا ہوگا خلفائے راشدین، اور یہ لفظ بڑا پیارا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک ہم الراشدون، وہ چار صحابہ خلفائے راشدون تو ہے ہی ہیں۔ اللہ سورہ حجرات میں فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر کے سارے صحابہ ہی راشدون ہیں، چار تو ہے ہی ہیں، سارے راشدون ہیں۔ اولئک ہم الراشدون۔ اب آؤ ذرا ایک دوسرے مقام سے اللہ کا قرآن سنیے، یہی صورت ہے اور یہی پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ ایک پرچہ وہ ہوتا ہے جو سائنس کا، ریاضی کا اور کیمسٹری کا اور پیپر لینے والا جو ممتحن ہے
وہ انسان ہے۔ آؤ ذرا رب کا قرآن سنیے، پرچہ کس مضمون کا ہے؟ اس مضمون کا نام ہے التقوی۔ التقوی میتھ نہیں، بیالوجی نہیں، تقوی پیپر ہے، پرچہ تقوی کا ہے۔ اور امتحان لینے والا کون ہے؟ عرش والا رب العالمین ہے۔ اور امتحان کس کا لیا؟ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کے دلوں کا۔ اللہ اکبر۔ پرچہ کس کا؟ تقوی کا۔ امتحان لینے والا رب العالمین۔ امتحان کس کا؟ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ کے دلوں کا۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، سن لو، جو اللہ کے نبی کا بے ادب ہوتا ہے اس کی دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے۔ لعنہ اللہ، جو اللہ کے نبی کا گستاخ ہے وہ سب سے بڑا لعنتی ہے، اس سے بڑا لعنتی ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، ادب آداب سے بولتے ہیں، اخلاق کا خیال کرتے ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کی مجلس ہے، اللہ پاک نے فرمایا اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ اور کائنات میں سب سے زیادہ کمزور ایک نوجوان کے لیے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں اور اس کا استاد ہوتا ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کے بولتا ہے۔ اللہ پاک نے اس سے منع کیا ہے، آوازیں پست رکھو، ادب سے بولو، احترام سے بولو، اخلاق سے بولو۔ اور فرمایا امتحان لینے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ یاد رکھو گے نا، سورت کا نام تو آپ نے سن لیا اور پارے کا تعارف بھی ہو گیا۔ اللہ امتحان لینے والا، اور پرچہ کس کا ہے؟ تقوی کا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے امتحان لے لیا اور پاک پیغمبر کے صحابہ سارے کے سارے کہا تقوی کے پرچہ میں سارے کامیاب ہو چکے ہیں۔ لہم مغفرہ، اب ان کے لیے بخشش ہے، اللہ پاک نے جو تیار کر کے رکھی ہے، وہ اجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا صحابہ اونچی آواز سے بات کرتے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا، ایک قبیلہ آیا اور آ کے درخواست کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیجئے کہ ہمارے قبیلے کا سردار مقرر کر دیجئے، ہمارا امیر مقرر کر دیجئے۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی فلانے کو مقرر کر دو۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے اللہ کے نبی نہیں، فلانے کو مقرر کر دو۔ رائے مختلف ہو گئی، سوچ بدل گئی، آوازیں بلند ہو گئی، اور حدیث میں آتا ہے کاد الخیران ان یہلکا، دو اللہ کے نبی کے پیارے صحابی قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے جب اپنی آوازوں کو بلند کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اس وقت آیت اتاری کہ اپنی آوازیں پست رکھا کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، آپس میں اونچی اونچی آواز سے بولتے ہو، اللہ کے پاک پیغمبر سے آہستہ آہستہ بولا کرو۔ حدیث میں آتا ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حساب ہو گیا، آپ کا یہ طریقہ ہو گیا، آپ اتنی آہستہ بولتے، اتنی آہستہ بولتے حتیٰ یستفہمہ، اللہ کے نبی دوبارہ سوال کرتے، سبارہ پوچھتے، عمر بولو کیا کہا، ذرا اونچا بولو، کیا کہا ہے، کیا تم نے مسئلہ کیا ہے، کیا سوال پوچھا ہے، حتیٰ یستفہمہ، ادب کا اور آداب کا اور اخلاق کا یہ مقام آ گیا کہ جناب عمر کو سوال کرنا پڑتا، اتنا آہستہ بولتے۔ اللہ کے نبی فرماتے عمر ذرا اونچا بولو، تیری بات کی سمجھ نہیں آئی۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آواز بلند ہے، قدرتی طور پہ آواز بلند ہے، اپنے گھر میں بیٹھ گئے،
صحابہ نے پتہ کیا ثابت کہاں گیا، ہماری مجلس سے غیر حاضر رہتا ہے۔ کہنے لگا حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، انا من اہل النار، لوگوں میری آواز اونچی ہے، میں تو جہنمی ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے بلایا، فرمایا اے ثابت انک من اہل الجنت، تو جنت کا وارث ہے، اہل جنت کا وارث ہے اور تو جنتی ہے۔ بعد میں صحابہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو جب دیکھتے کہتے ہوا رجل من اہل الجنت، ہوا رجل، یہ جنتی ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے اس کا نام لے کر اسے جنتی کہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دوستو، جو مریض کہتا ہے ڈاکٹر کو میری بات مان لے، جو شاگرد کہتا ہے استاد کو میرا کہا مان لے، جو بیٹا کہتا ہے باپ کو میری اطاعت کر، کتنا احمق ہے۔ اور جو کہتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں غلط بولتا ہے، اصل میں وہ اللہ کو کہتا ہے اور اللہ کے رسول کو کہتا ہے کہ تم میرا کہا مانو، میں تمہارا نہیں مانتا۔ توبہ استغفر اللہ۔ آؤ ذرا اللہ پاک کا پاک قرآن ایک دوسرے مقام سے اپنے ذہنوں پہ نوٹ کرتے جائیے اور محبت کے ساتھ اپنے کان کی کھڑکیاں کھول کے تشریف رکھیے، اور اس قسم کی شدت کی گرمی میں اور دوپہر کے عالم میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر خانہ خدا میں تشریف لانے والوں، میں اپنے رب سے فریاد کرتا ہوں اللہ ان سب فقیروں کو معافی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا سورت کا نام سورۃ النساء، آیت نمبر 115، اب یاد رہے گا نا انشاءاللہ۔ رب کا قرآن سورۃ النساء آیت نمبر 115، فرمایا رب کائنات نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ذرا محبت سے دیکھیے، اللہ پاک کے قرآن میں دو قسم کی آیتیں ہیں۔ ایک وہ آیات ہیں جن میں اللہ نے اپنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وہ کون سی آیتیں ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ رب کا قرآن وعدے کرتا ہے جنت ہے، اور دوسری وہ آیتیں جن میں جہنم کی وعید ہے، ڈرایا ہے۔ یہ آیت نمبر 115 میں سورۃ النساء میں یہ وعید کی آیت ہے، ڈرایا ہے۔ رب کائنات کا قرآن بولتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت واضح ہو چکی ہے، قرآن آ چکا ہے، سنت آ چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کن کو کہا؟ اپنے پاک پیغمبر کے صحابہ کو، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت اللہ کی زمین پر صرف مومنین تھے تو صحابہ تھے، اور کوئی مومن نہیں تھا۔ اور جو مومنین کا رستہ چھوڑ دیتا ہے، مومنین سے مراد اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اس کو پھیر دیتے ہیں جدھر پھرتا ہے، ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ یہ وعید ہے، جہنم سے ڈرایا ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ یا اللہ ہم فقیروں کو ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں اپنی جنت کا وارث بنا دے اور جہنم سے آزاد فرما دے۔ جو مومنین کا رستہ چھوڑتا ہے، مومنین کون ہے جب قرآن اتر رہا تھا؟ بتاؤ، اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، اور کوئی مومن تو نہیں تھا۔ آیت نمبر 115۔ آؤ ذرا ایک اور مقام سے رب کا قرآن سنیے، سورہ توبہ آیت نمبر 100 نمبر آیت، سورۃ التوبہ۔ رب کا قرآن
तीन किस्म के लोगों का तज़किरा फरमाता है। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सूरत तौबा है, आयत नंबर 100 है। फरमाया मुहाजिरीन भी सबकत ले जाने वाले, अंसार भी सबकत ले जाने वाले, अव्वल आने वाले, और जो हिजरत करने वाले, मक्का छोड़ने वाले, रूम छोड़ने वाले, फारस छोड़ने वाले। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अल हिजरतु तहदिमु मा काना क़ब्लहा। जब कोई बंदा हिजरत करता है, रब्बे कायनात उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। हिजरत करके आने वाले, अल हिजरतु तहदिमु मा काना क़ब्लहा वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। और अंसार सहाबा, सुबहान अल्लाह, अपनी ज़मीनें, बागात और खजूरें अंसार को देने वाले। अब अंसार सहाबा मुहाजिरीन को देने वाले। मुहाजिर सहाबा कहते हैं हम काम नहीं कर सकते। अंसारी सहाबा ने कहा अच्छा, ज़मीन हमारी, बाग हमारे, खजूरें हमारी, हमने तुम्हें दे दी, काम हम खुद करेंगे, खजूरें भी हमारी, लेकिन तुम जितना फल निकलेगा आधा तुम्हारा होगा। ज़मीन मेरी, काम मेरा, लेकिन फल आधा तेरा होगा, आधा मेरा होगा। ये अंसार हैं। वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान, और जो उनकी पैरवी करते हैं, जो उनके पीछे चलते हैं और उनका कहा मानते हैं। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी है। दोस्तों सुन लो, जो हकीम अपने, जो मरीज़ अपने मुआलिज को कहता है तुम मेरा कहा मानो, कितना बेवकूफ़ है। और जो अल्लाह के नबी के सहाबा पे ज़ुबान खोलता है, असल में वो अल्लाह को कहता है, रसूलुल्लाह को कहता है कि मैं तुम्हारा कहा नहीं मानूंगा, तुम मेरा कहा मानो। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह हमें दुआएं करने वालों में शामिल फरमा दे। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। सूरह तौबा से आयत नंबर 100, सूरह निसा से आयत नंबर 115। आओ ज़रा अल्लाह के पाक पैगंबर की एक हदीस सुनकर अपने दिलों पे नोट फरमा लो। हदीस पाक सुनन अबी दाऊद और जामे तिरमिज़ी और सुनन इब्ने माजा और मिशकातुल मसाबी, हदीस की 4 किताबें। और हम हदीस के तालिब इल्म हैं। अल्लाह की तौफीक से ज़रा मोहब्बत से सुन लीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी एक बात करते, ओतिया जवामे अल कलम, उसमें सारी दुनिया जहान की बातें आ जाती। और प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुस्तफ़ा जिस किताब में लिखी हो, उस किताब से भी खुशबू आती है। और मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह के नबी के लफ्ज़ बड़े प्यारे, आपका एक एक नुक्ता बड़ा महबूब और प्यारा। एक हदीस मुस्तफ़ा ज़रा दिलों पे नोट कीजिए। फरमाया इफ्तरकतिल यहूदु अला इहदा व सबईन फ़िरका। यहूदियों के 71 फ़िरके बन गए, 71 फ़िरके। व तफ़र्रक़तिन नसारा अला सिनतैन व सबईन फ़िरका। और ईसाइयों के 72 फ़िरके बन गए, 72 फ़िरके। व इन्न उम्मती सतफ्तरिकु अला सलासिन व सबईन फ़िरका। मेरी उम्मत के 73 फ़िरके बन जाएंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, वो सारे के सारे जहन्नमी, इल्ला वाहिदा, सिवाय एक के। हदीस की 4 किताबें, सुनन अबी दाऊद, जामे तिरमिज़ी, सुनन इब्ने माजा, मिशकातुल मसाबी, 4 हदीस की किताबों में पाक पैगंबर का प्यारा फरमान। अब अल्लाह के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बात करते हैं, उसमें सारी दुनिया की हिकमतें आ जाती हैं। वो जमात कौन सी है, उसकी निशानी क्या है, अलामत क्या है? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरा तरीका और मेरे सहाबा का तरीका।
میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ، برادری نہیں، اپنا جتھا نہیں، اپنے رسم و رواج نہیں، یہ میری برادری کی رسم و رواج ہے، یہ ہمارے علاقے کے رسومات ہیں، یہ بدعات ہیں۔ برادری، قوم، کنبہ، قبیلہ، جتھا، فرقہ سارے چھوڑ کر کوئی نہیں، ما انا علیہ و صحابی، اللہ کے پیارے نبی کریم جامع کلمات ایک بات فرماتے ہیں، ساری دنیا کی حکمت اس میں آ جاتی ہے۔ فرمایا سن لو، جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ اپنا لیتا ہے وہ تو کامیاب ہے، اور باقی کلہم فی النار۔ ما انا علیہ و صحابی، جو میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور سن لیجئے بھائیو، پیارے نبی کریم علیہ السلام کا پیارا فرمان، ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا۔ یہ سورج ہے نا، اس کی روشنی دن کو ہوتی ہے، رات کو نہیں۔ اور پیارے نبی کریم قربان جائیں، آپ کی شان کیا ہے؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرے نبی سراج منیر ہیں، دن کو بھی آپ کی روشنی ہے، رات کو بھی آپ کی روشنی ہے۔ آسمان کا سورج کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر کو رب کائنات نے سراج منیر کہا ہے۔ فرمایا سن لو لوگو، لیلھا کنہارھا، شریعت روشن ہے، شریعت واضح ہے، اس کی راتیں بھی روشن ہیں۔ لیلھا کنہارھا، جس طرح دن روشن ہے اس طرح رات بھی روشن ہے، سراج منیرا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پہ زندہ رکھے اور دین پہ مارے۔ اور پاک پیغمبر علیہ السلام کے وہ دو ساتھی جو آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے روضہ مبارک میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، غار میں بھی ساتھ، قبر میں، روضہ میں بھی ساتھ، کل جنت بھی آپ کے ساتھ۔ اللہ ان کے نقش قدم پر چلائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وبارك وسلم وصلى عليه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم۔ عزیز بھائیوں، حدیث مبارک میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں جو ہماری نماز پڑھتا ہے اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرتا ہے، واستقبل قبلتنا، اور ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، جس جانور کو ذبح کیا گیا ہے